على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا وَإِلَى آخر الآية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. حاضرین محترم محتشم مکرم، عاشقین در رسول و ذات رسول، اہل مودت اہل بیت اطہار، اہل تکریم صحابہ کرام اور اہل نسبت اولیاء کرام، جمیع اہل اسلام، جامع مسجد قدسیہ منٹ گمری روڈ لاہور میں آپ تمام احباب جو ذوق در ذوق بھی اور ذوق در ذوق بھی اور یوں کہوں شوق در شوق بھی آپ تشریف لاتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہونے والی خیر و رحمت برکات کے صدقے ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کو علم ہے کہ ہم لوگ علامات قیامت کے حوالے سے اور آمد سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 4. فرمایا اور ہم نے کتاب میں یعنی تورات کے اندر بھی یہ لکھ دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو قطعی طور پر ہم نے بتا دیا تھا. اللہ کریم بتا رہا ہے کہ تم زمین پر ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے اور اطاعت الہی، احکام الہی سے سرکشی برتو گے. اور پھر آگے چل کر فرمایا، میں آگے اس کو لے کے جا رہا ہوں، مضمون یہ 4 نمبر سے آیت سے لے کر 7 نمبر تک چلتا ہے. اللہ اس میں اپنے احسانات ان کو جتاتے ہیں کہ تم پلٹے، تمہیں دوبارہ پلٹا دیا، تمہارے دشمنوں کو دوبارہ سے میں نے تمہارے انڈر کر دیا، تم غالب آ گئے، وہ مغلوب ہو گئے، ان کا غلبہ ہٹ گیا. اور فرمایا اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے بھلائی کرو، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے کرو گے.
پھر دوسری بات فرمائی کہ جب تم دوسرے وعدے کی گھڑی آئی اور تم نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، فتنہ بپا کیا، فساد بپا کیا، انسانیت کشی پر اتر آئے، ظلم کی انتہا کی۔ فتنہ یہی ہوتا ہے کہ انسانیت کو خوف زدہ کیا جائے، ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے۔ قرآن میں تو آیا الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک شے ہے۔ تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے تمہیں مغلوب کیا اور کریں گے، یوں مغلوب کریں گے کہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جائے جو بنی اسرائیل سن لو، یہود سن لو، تمہیں مار مار کر تمہارا چہرہ بگاڑ دیں گے، تاکہ مسجد اقصی میں بطور فاتح بن کر وہ داخل ہوں گے جیسے وہ لوگ پہلے داخل ہوئے تھے، تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اس کو تسلط کے ساتھ، یعنی تمہیں شکست دے کے خاتمے کی طرف لے کے جائیں، اور جو غلبہ پا لیں، غلبہ پا کر بتائیں کہ اور اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہو جائے کہ جو فتنہ و فساد اور ظلم کی طرف چل پڑتے ہیں اور انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اللہ یوں ان کو مغلوب کرتا ہے اور حق والوں کو غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ آیت آ گئی، اب اس پر مختلف فقہا مفسرین نے کلام کیا۔ کچھ نے کہا یہ واقعات گزر چکے کہ 2 دفعہ بنی اسرائیل غالب آ چکے، مغلوب ہو چکے، مگر اسی حوالے سے امام ابن جریر طبری بہت بڑے مفسر ہیں، اہل عرب میں ان کو بڑے ادب سے دیکھا جاتا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں جامع البیان کے اندر، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر ہے التفسیر در المنصور۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی وہ خوش نصیب ہیں جو صرف عالم نہیں، صوفی، درویش اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری والے ہیں۔ خواب میں نہیں، لکھا ہوا آتا ہے کہ 79 مرتبہ، 1 کم 80 مرتبہ، 72 کا لفظ بھی آتا ہے، 79 بھی آتا ہے، یہ تو عدد ہیں جو لکھنے میں آ گئے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے خواب میں نہیں، جاگتی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مقدسہ فرمائی۔ یہ میں عقیدہ بتا رہا ہوں۔ اور شافعی کون ہوتے ہیں؟ جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور رفع دین کرتے ہیں۔ یعنی بتانا چاہتا ہوں یہ فقہی مسئلہ ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اور سینے پر ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ فقہی اختلافی مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ اگر ہوتا تو امام جلال الدین سیوطی الشافعی کو حضور کی زیارت اس طرح نہ ملتی۔ پھر امام اعظم کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اگر درست نہیں تو امام اعظم کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بشارت نہ ملتی کہ ایک شخص آئے گا، فارسی نسل ہوگا، جو اوج سریا سے بھی میرا دین لے کر آ جائے گا۔ میں بس ایک اشارہ دے کے آگے چل رہا ہوں، وقت کی مناسبت، ہم ٹاپک پر ہیں، میں نے اپنی بات آپ کو پیش کر دی دلیل کے لیے۔ وہ بیان کرتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان سر رسول ان کا ٹائٹل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے راز کی باتیں مستقبل کی پوچھتے تھے، غیب کی باتیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان، وہ حذیفہ بن یمان جن کو حضور نے یہ خبر دے دی تھی اتنے منافق مدینے میں، اور جب ان میں سے کوئی دنیا سے جاتا تو صحابہ سائیڈ پہ لے جا کر ان سے پوچھتے حذیفہ کتنے رہ گئے، ان سے جان کب چھوٹے گی۔ یعنی اتنی خبر حضور نے دی، جن کی اپنی شہادت جنگ کرتے ہوئی تشریف رکھیں، بس آپ اس پہ لکھ کے دے دیں، وقت نہیں ہے، تشریف رکھیں، یہاں ہم لکھ کے دے دیں، کچھ بات کرنی بتا دیں بس۔
آپ ڈیل کریں اس کو، لکھ کے دیں بس آپ اس کو۔ عرض کر رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حضرت حذیفہ بن یمان، جن کی کرامت زندہ کرامت بعد از وصال 1400 سال کے بعد ان کی قبر کھول کر دکھائی گئی۔ 1962 میں بی بی سی نے اس کی ویڈیو بنائی، مگر شیئر نہیں کریں گے، بنائی ویڈیو انہوں نے، جب حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر کشائی ہوئی اور دیکھا کہ واقعی جو حضور کے غلام ہو، حضور کو جنہوں نے دیکھا ہو اور جنہوں نے حضور کا وظیفہ کیا ہو، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ واقعی ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ 1962 میں جب ان کی قبر کشائی ہوئی، پانی آ گیا تھا، اس وجہ سے حذیفہ بن یمان کے اتنا تر و تازہ جسم تھا کہ ایسے ہاتھ سائڈ پر کیا تو ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ اور اختیارات کی بات کرتے ہیں لوگ، وہ خواب میں آ کر گورنر عراق کو کہہ رہے تھے میری قبر میں پانی آ گیا، مجھے یہاں سے اٹھاؤ۔ یہ اختیارات ہیں جو رب نے حضور کے صحابہ کو عطا کیے ہیں، تو پھر اختیارات مصطفیٰ کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ پوری کا بحث کی جاتی ہے اس پر۔ جو ہوں رب کے محبوبوں کے غلام، ان کے تو غلام بے اختیار نہیں ہوتے، جائے کہ کوئی محبوب کی بات کرے، اور محبوب تو ہوتے ہی با اختیار ہیں۔ محبوب کیسا جو بے اختیار ہو؟ ایسی بات چل پڑی، ہمیں اور گلی میں نہ نکل پڑے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں جب فتح بیت المقدس ہوگی، قرآن میں یہ جو دوسرا اشارہ ہے یہ امام محمد مہدی علیہ السلام کی طرف ہے، وہ فتح بیت المقدس کریں گے، اور اس وقت ان کی فوج میں 1700 جنگی بیڑے ہوں گے۔ کتنے؟ انگلش میں کہتے ہیں، قرآن حدیث کے لفظ ہے سفینہ، 1700 سفینہ اسے کہتے ہیں جو بہت بڑی کشتی جہاز کی طرح ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر، یعنی اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت آ جائے گی کہ 1700 ایئر کرافٹ کیریئر ہوں گے۔ اب جو لوگ، اور پھر ان کا جو عالمی خلافت کا مرکز ہوگا، ہیڈ کوارٹر ہوگا، بیت المقدس ہوگا۔ 7 سے 9 کا لفظ بھی آتا ہے اور 20 کا عدد بھی آتا ہے۔ 20 سال تک آپ کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہوگی، خلیفۃ اللہ کے مقام پر آپ فائز ہوں گے۔ یہ سارا یورپ، عجم، عرب، یہ سارا ان کے زیر نگی ہوگا۔ اب جن لوگوں کو قیامت لانے کی جلدی ہے، جن کو امام مہدی علیہ السلام کو پیدا کرنے کی جلدی ہے، بلکہ کئی کر چکے، اور جن کو عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کی جلدی ہے، اور کہ وہ آ گئے ہیں اور آنے والے ہیں، اور جن کو دجال کے لانے کی جلدی ہے، ذرا امت مسلمہ کا نقشہ دیکھیں، شاید کسی ایک آدھے مسلم ملک کے پاس ہی جنگی بیڑا ہوگا، ایئر کرافٹ کیریئر۔ ابھی تو کسی مسلم ملک کے پاس باقاعدہ ایئر کرافٹ کیریئر ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ 1700 ایئر کرافٹ کیریئر ہوں۔ تو یہ حالات کیا بتا دے رہے ہیں؟ اور کسی امت مسلمہ کے ملک کے پاس نہیں ہے۔ اور اس وقت کی سب سے بڑی صرف، یعنی آپ سمجھ لیں رحمت، برکات، اور صرف باطنی اور روحانی نہیں، ظاہری اسباب میں بھی امام محمد مہدی علیہ السلام کو ٹیکنالوجی میں، طاقت میں اللہ برتری عطا فرمائے گا۔ یہ ذہن میں رکھا کرے بات، یہ عالمی اسباب ہے۔ اب ایک اور جو بات قرآن و حدیث سے اپنے شیوخ کے صدقے نصیب ہوئی، اور قرآن و حدیث جب پڑھتے ہیں تو قرآن و حدیث میں اس وقت جو سب سے بڑا طاغوت اور طاقت بنا ہوا ہے، جو ملک،
اس کا ذکر امام مہدی علیہ السلام کے دور میں نہیں ملتا. اور طاقت کا توازن ادھر سے نکل کر ویسٹرن ورلڈ میں یورپ کے پاس چلا جائے گا، اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو دارالحکومت لیڈ کرے گا ان سب کو، جس کو دارالحکومت بنایا جائے گا یورپی یونین کے طور پر، یا یورپ جو بنائے گا، وہ اٹلی کا دارالحکومت روم ہوگا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں. یہ میں نے آپ کو چند باتیں بتائیں. لگتا ہے جو طاقت جس طرح سے پہلے ایک طاقت ختم ہوئی، اب بھی لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ طاقت بھی طاقت نہیں رہے گی. بات آ گئی نا سمجھ؟ بس میں آگے چل رہا ہوں. اب امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوگی؟ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت مدینہ پاک کے گرد قصبہ ہوگا، کرا، وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوگی. اور 30 سے 40 سال کا عرصہ امام محمد مہدی علیہ السلام مدینہ پاک میں گزاریں گے. اور امام مہدی علیہ السلام کی سیرت کیسی ہوگی، صورت کیسی ہوگی، وہ بھی بتاتا ہوں. حدیث میں بھی کیا اس کا ذکر آیا ہے. اور ایک اور نقطہ دے دوں، ان کی آمد تک، یعنی جب تک ان کی آمد نہیں ہوگی، کئی مہدیوں کا ظہور ہوگا. کہیں گے کہ ہم مہدی ہیں، امام مہدی ہیں، تاکہ عوام الناس کو پراگندہ کیا جائے، ان کو تشکیک کا شکار کیا جائے، ان کو تذبذب کا شکار کیا جائے، ان کو وسوسوں کا شکار کیا جائے. یا تو پیدا ہوں گے یا پیدا کیے جائیں گے، تاکہ امت مسلمہ اس بات پہ لڑے، ان کی طاقت کمزور ہو. یاد رکھے امام مہدی علیہ السلام کسی ملک کا نام نہیں ہے، کسی اسلامی بلاک کا نام نہیں ہے. یہ ایک شخصیت، جیتی جاگتی شخصیت ہوگی. ایک نقطہ اور بھی دے دیتا ہوں. صرف ایک اختلاف آتا ہے ہمارا اہل سنت کا اور تشیع کا اس مقام پر. اہل تشیع کہتے ہیں کہ امام محمد مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، تو وہ پیدا ہو چکے ہیں اور غار میں آپ گم شدہ ہو گئے تھے، جو بعد میں جن کا ظہور آمد ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں، جو اہل سنت کی کتب بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ نہیں، امام مہدی علیہ السلام باقاعدہ پیدا ہوں گے، آپ کے والدین کا نام بھی ہوگا. اور یہ ساری باتیں، صرف یہ اختلاف ہے، امام مہدی کی ذات پر یہاں اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تم لوگ اس وقت خوشی سے تمہارا کیا حال ہوگا جب آسمان سے عیسیٰ اتریں گے، اور فرمایا تمہارا امام مگر تم ہی میں سے ہوگا. یعنی عیسیٰ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. امام محمد مہدی علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، متفقن علیہ حدیث ہے. آ جائیں. پھر حدیث آ رہی ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام ابن حبان نے روایت کیا. وہ کہتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے سنا، میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات کے بعد آپ نے فرمایا، آخر میں عیسیٰ آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر انہی میں سے ہوگا، اور تشریف لائیں اور وہ عرض کریں گے امیر ان سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، آپ آگے آئیں نماز پڑھائیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام کو امام محمد مہدی علیہ السلام کہیں گے آئیں آپ نماز پڑھائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے والے، کلمت اللہ، روح اللہ، مٹی سے مورت بنا کر پھونک مارنے والے، اللہ کے حبیب، بن باپ کے پیدا ہونے والے، وہ حضور کی آل کے شہزادے کو کہیں گے نہیں نہیں، میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. ہائے ہائے ہائے، میں ایسے ہی گمان میں آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام اچھا بطور نبی نہیں آئیں گے، ہوں گے نبی مگر اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے. اس پر بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی پھر عیسیٰ علیہ السلام اگر آ سکتے ہیں نبی کے طور پر، آپ کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بدبخت،
سوچ سمجھ جو ایسی بات سمجھ رہا ہے، میں یہ کسی کو کہہ رہا ہوں، سمجھ لگ رہی ہے نا؟ ہاں انہیں کہہ رہا ہوں، بدبخت سمجھ، نبی کا ٹائٹل چھینا نہیں جاتا، نہ رب لیتا ہے نبوت دے کر، اصل میں نبی تو ہوں گے مگر شریعت محمدی کے پابند ہو کر حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں ان کے اختیارات نہیں ختم ہوں گے، یعنی اب وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی ہے، رب جن کو اختیار دیتا ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ بات آگی سمجھ؟ وہ اختیار رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں مردوں کو زندہ کرنے والے جو مردوں کو زندہ کر دے، جب وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اور حضور کا شہزادہ امام محمد مہدی آگے کھڑے ہوں گے، جن کے پیچھے عیسیٰ جیسے کھڑے ہوں، تو پھر امام محمد مہدی کا رتبہ کیا عطا ہوا ہوگا جو رب نے عطا کیا ہو اور آقا علیہ السلام نے عطا کیا ہو۔ یہ نبوت کا موازنہ نہیں ہے، کیا نبوت کا نہیں، یہ حضور علیہ السلام کی آل کی شان بتائی جا رہی ہے۔ تو وہ کہیں گے میں امامت نہیں کراؤں گا، آپ کی امامت کروائیں، اور اس کی وجہ یہ اللہ نے آپ کو فضیلت عطا کیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، یہ روایت ترمذی شریف کی ہے، مجھے بتائیں، سچ بتائیں، یہ آج تک سنی ہے آپ نے روایتیں؟ کتنے ساتھی دیانتداری سے بتائیں کہ ہم نے سنی ہوئی ہیں؟ کتنے؟ ہاں چند ایک، صرف ایک آدھا، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپکس ہے جن کو چھیڑا ہی نہیں گیا۔ اور عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے اہل بیت میں ایک شخص خلیفہ ہو، اور اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ جب تک مہدی نہیں آئے گا رب قیامت نہیں لائے گا۔ آپ دیکھیں مقام و مرتبہ کیا ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کا، اس سے آگے آئیں، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی وہ بھی محمد ہوگا، یعنی میرے فیض والا ہوگا۔ پھر آگے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مہدی مجھ سے یعنی میری نسل سے ہوگا، اس کو بھی ابو داؤد نے روایت کیا، مستدرک الحاکم نے روایت کیا۔ ان کا چہرہ خوب نورانی ہوگا، چمکدار ہوگا، ناک ستواں یعنی برابر اور بلند ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح پہلے ظلم جبر جاری تھا، امام مہدی کے آنے سے وہ سارا ظلم و جبر ختم ہو جائے گا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، ابو داؤد کی حدیث، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا مہدی میری نسل اور میری فاطمہ کی آل سے ہوگا۔ اب ان کا آگے چلے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مہدی جو ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ پھر امام ابن ماجہ نے روایت کیا، فرمایا ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ حضور نے فرمایا یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی یہ بھی جنت کے سرداروں میں سے سردار ہوں گے۔ میں آپ کو یہ فضائل امام مہدی علیہ السلام اہل سنت کی کتب سے بتا رہا ہوں۔ پھر اور سن لیں، امام مہدی علیہ السلام اپنے والد کے نسب سے حسینی ہوں گے اور اپنی والدہ کے نسب سے حسنی ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت، ان کے ابو جی کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ابو جی کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کی امی جی کا نام آمنہ ہوگا۔ حضور کی بارگاہ کا فیض ہے، حضور کے بعد حضور جیسا تو کوئی نہیں مگر ان کے فیض کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ان کے بارے میں آتا ہے درمیانہ قد ہوگا، اکہرا جسم ہوگا، زلفیں سیاہ ہوں گی،
आंखों ऐसी सुरमगी होंगी जैसे सुरमा लगा होता है, चेहरा सुर्खी माल सफेद होगा। अच्छा, हुस्न में इम्तिजाज कैसा होगा? आप हुस्न में अरबी लगेंगे और जिसामत में अजमी लगेंगे। इंटरनेशनल तरबियत है ना, तो शख्सियत भी इंटरनेशनल, उस बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे ही रब बना रहा है। बैनुल अक़वामी हस्ती जो होगी, चौड़ी पेशानी होगी, बीनी मुबारक ऊंची होगी, बात करेंगे तो दांतों से नूर झलकेगा। लोगों ये पता नहीं मंजर कब आए, ये मंजर कब आए, मगर बताना चाहता हूं रब बता रहा है। और साइंस भी कहती है, साइंस कहती है कि अगर किसी का डीएनए, डिहाइड्रो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं उसको, डीएनए, वो कहती है अगर हमें डीएनए सही तरह से कामिल मिल जाए, डायनासोर और जानवरों का उसके फोकल्स और डीएनए मिल जाए, तो वो कहते हैं डीएनए कभी खत्म नहीं होता। क्या? डीएनए नहीं खत्म होता, साइंस कहती है। यानी मट्टी में भी चला जाए तो मट्टी में भी डीएनए बाकी रहता है, डीएनए खत्म नहीं होता। अगर जानवरों का डीएनए खत्म नहीं होता तो रसूलुल्लाह का डीएनए कैसे खत्म हो सकता है? और जब रसूलुल्लाह का डीएनए खत्म नहीं होता तो जिसके सदके कायनात बनी है, मेरे हुजूर कैसे नाउज़ुबिल्लाह खत्म हो सकते हैं? और जो ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि वो कब्र, हम मदीने में पत्थरों को नहीं मिलने जाते, कोई पत्थरों के लिए इतने ठोकरे, दुआएं, हिजर, फुराक की कैफियत बपा करके नहीं जाता। हम तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी की जुबान पर यकीन करते हुए कहते हैं, जो हुजूर की कब्र के साथ लिपटे हुए थे तो पीछे से मरवान आया और कहने लगा, उसे नहीं पता था कौन है, कहने लगा तुम्हें नहीं पता, तुम क्या कर रहे हो? जब चेहरा उठाकर देखा तो मुफस्सिर कुरान, मेज़बान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने पलट कर कहा, ए मरवान सुन, मैं पत्थर के पास नहीं, मैं रसूलुल्लाह के पास आया हूं, मैं अकीदा बता रहा हूं आपको। अब आए, फिर दांतों मुबारक से नूर निकलेगा, सर पर इमामा बांधते होंगे। अभी तो सऊदी अरब या हिजाज मुकद्दस में इमामा बांधने का भी रिवाज नहीं, अभी तो सुर्ख रंग का रुमाल लेने का रिवाज है, रुमाल का। तो वो जमाना इमामा वालों का होगा, इशारा दे दिया मैंने, इमामा होगा। उम्मत में इख्तिलाफ कसरत से होंगे और हुजूर हजरत इमाम मोहम्मद महदी उम्मत के आखिरी गौस होंगे, हदीस में यह भी आता है। और आप मुजद्दिदों के मुजद्दिद आज़म के रुतबे पर फायज हो जाएंगे। और अगली बात ये नहीं है कि आप हर वक्त अंदर बैठकर तस्बीह करते रहेंगे, आपने इंटरनेशनली तौर पर इस्लाम को रिप्रेजेंट करना है। और आपको मर्तबा विलायत और कुर्बत इलाही अल्लाह एक ही रात में अता कर देगा, मुकाम अता कर देगा। ये इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम है। आपकी दाढ़ी घनी होगी, लोगों जरा मंजर तो लाओ, दाढ़ी घनी होगी, दाएं गाल पर तिल होगा और दोनों कंधों के दरमियान हुजूर के इस्म मुबारक की मोहर होगी, मोहम्मद लिखा होगा। ये मैं आका अलैहिस्सलाम की हदीस से सुना रहा हूं आपको। हुजूर की आल के इमाम दुआ मांगो कि रब अगर हम नहीं तो हमारी नस्लों में बताओ, इसके लिए अपने दीन की हिफाजत करो कि कहीं हम उस दौर में हमारी अगर दीन की हिफाजत ऐसी हकीकत में तो रब ने करनी है, मगर कोशिश तो जारी रखो कि हमारी नस्लों में ये बात फैले। और फिर फरमाया 3000 मलाइका उनके साथ होंगे। लो रूहानी बात भी सुन लो, 3000 मलाइका उनके साथ हुआ करेंगे और आका अलैहिस्सलाम की कमलिय मुबारक उनके जिस्म पर होगी, हुजूर अलैहिस्सलाम की तलवार उनके हाथ में होगी। भाई आज भी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर चलता है कि नहीं आर्मी में? बोले चलता है ना। तो स्वाब कोई कहे जी तलवार होएगी, ऐसा की मतलब, यानी तलवार एक अलामत है।
آپ کا عقیدہ تبرک مصطفیٰ یہ ہوگا کہ لوگوں دیکھو آج بھی مصطفیٰ کی تلوار سے میں برکت حاصل کر رہا ہوں. پتہ لگا پھر عقیدہ کس کا چلے گا. کالی کملی کا کیا معنی ہے؟ حضور کی کملی ان کے سر پر ہوگی، عقیدہ کیا ہوگا؟ اور عراق سب سے پہلے 313 لوگ حج کے موقع پر آپ کے بیعت ہوں گے، اور وہ 313 کا عدد بدریوں کی طرح ہوگا. اور پھر عراق و شام کے کل ابدال کل اولیاء آپ کی بیعت ہو جائیں گے. اور روایات میں آتا ہے یعنی 70 آپ حج کے موقع کے اوپر اب بیعت فرمائیں گے. حجر اسود اور مکہ کعبۃ اللہ کے درمیان، حجر اسود کے درمیانی مقام پر بیعت فرمائیں گے. پھر وہاں سے بیت المقدس کی طرف جائیں گے، اور وہاں پر پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اب آئیں ذرا دجال کا بھی سن لیں. دجال کون ہوگا؟ لوگوں اتنی بات کہوں گا، یہ سودا آج کم مل رہا ہے، خلط ملط ملتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، آپ پیارے لوگ جو ہمارے شیخ اور شیوخ نے ہمیں خیر عطا کی، میں اس کا صدقہ بس نچوڑ کے لے آتا ہوں تاکہ اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اور ہمارا عقیدہ اللہ نے کتنا ستھرا رکھا ہے، اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں. یہ بتانا، اس کو بتائیں، پروموٹ کریں. دجال کی اب کیفیت بھی سن لیں. 70,000 یہودیوں کی فوج اس کے ساتھ ہوگی. قیمتی کپڑے کا لباس پہنے گا. شام اور عراق کے درمیان اصفہان کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام یہودیہ ہے، وہاں سے نکلے گا. جوان ہوگا. اور حضور علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے حضور کے دور میں عبد العزیٰ نامی شخص ہوتے تھے. حضور نے فرمایا اس سے ملتا جلتا ہوگا، رنگ گندمی ہوگا. اب یہ وہ بھی بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ دجال کو بس ایک کسی اسٹیٹ کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ فلاں دجالی قوتیں اور ہیں. اچھا ایک ایسی بات آئی، دجالی قوتیں اور ہیں، مہدی قوتیں اور ہیں، کفر کی قوتیں اور ہیں، محمدی قوتیں اور ہیں، یزیدی قوتیں اور ہیں، حسینی قوتیں اور ہیں. یہ ساری عقل اسلام کی بارگاہ کی طرف جاتی ہے بات کہ حق و باطل کا فرق ہمیشہ رہے گا. اس بدبخت کی رنگ گندمی ہوگا. حضور نے فرمایا بال اس کے پیچ دار ہوں گے، کیونکہ اس نے لوگوں کو لڑکھڑانا ہی ہوگا نا، تو پیچ دار. رب نے بتایا، حضور نے ارشاد فرما دیا آنکھیں عیب دار ہوں گی. ادھر امام مہدی کا حلیہ سن لو اور ادھر دجال کو دیکھ لو. دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، یعنی ایسے کر کے پھول کے باہر آئی ہوگی. ماتھے پر واضح لکھا ہوگا کافر. اور جس کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی پڑھ لے گا، جسے پڑھنا نہیں آتا رب اسے بھی پڑھا دے گا کہ کافر یہ ہے. پھر اس کے پاس حدیث میں تو لفظ حمار آیا ہے، گدھا ہوگا اس کا. یہ ایک سمبولک ورڈ تھا. اس دور میں تو گدھے تو نہیں چلیں گے نا، آج ہم گدھے نہیں استعمال کرتے. تو حدیث وہ لفظ یہ آقا علیہ السلام نے، کیونکہ اب جہاز حضور کیا بتاتے ہیں سب کو، نہ کبھی انہوں نے دیکھا نہ سنا، تو ان کے مطابق بات سمجھا دی. مگر آنے والے دور میں اس کے پاس گدھا ایسی سواری ہوگی حمار کی جس کے ہاتھ لمبے ہوں، جس کے کان جو ہے نا اس کے درمیان، دو کانوں کے درمیان 40 ہاتھ، یعنی 30 فٹ لمبے ہاتھ ہوں گے دونوں طرف، ایسے سمجھ لیں. اور گدھا اس لیے کہا کہ گدھے کے کان کھڑے رہتے ہیں. تو یہ ایک تیز رفتار جہاز کی طرف اشارہ ہے. سرکار نے یہ بات بتائی ہے. کوئی 30 فٹ لمبا کانوں والا گدھا تو کبھی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. اصل میں حضور نے اشارہ، سمبولک ورڈ بتایا. صحابہ کو ان کی عقول کے مطابق بات فرما رہے ہیں تاکہ ان کو سمجھ لگ جائے. اور آج کے دور میں پتہ لگا کہ وہ بہت تیز رفتار. آپ دیکھیں نا ابھی تو سپر سونک طیارے آئے.
اب پتہ نہیں اس وقت ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر جائے گی کہ وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا کر آ جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں، آج بھی جسے اب موجودہ اسرائیل کہتے ہیں، وہاں پر ایک مقام ہے، ایک علاقہ ہے لد، اور وہاں ایئرپورٹ بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کریں گے اس وقت وہ ایئرپورٹ پر قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھاگ رہا ہوگا اپنے جہاز میں بیٹھ کر۔ اور آج بھی لد کا مقام موجود ہے۔ بس ایک منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ مکہ مدینہ کے 7 دروازے، وہ پوری دنیا پر اپنی کوشش کرے گا، فساد بپا کرے گا، مگر نہ مکہ متاثر ہوگا، وہاں نہیں داخل ہو سکتا، نہ حضور کے مدینے میں داخل ہو سکے گا۔ 7 دروازے ہیں، اور بیت المقدس کی اصل بھی اس سے محفوظ رہے گی۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اب میں یہ بات کر کے انشاءاللہ اس مضمون کو آگے بڑھائیں گے۔ دلچسپی بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ بولیے، معلومات کم ہوئی ہیں کہ بڑی ہیں؟ معمول سے ہٹ کر باتیں ملی ہیں؟ تو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ امام محمد مہدی حضور کی آل والے، جیسے حضور کو رب نے حسن والا رکھا تو جو مصطفیٰ کی آل والے ہوں گے رب ان میں بھی اپنے مصطفیٰ کے حسن صورت اور حسن سیرت کا دوام رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو اس حق کو سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔